अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा जी, डिस्कशन लंबी है और जो मैंने इसमें आप तक पहुंचाना है तो उसकी मुझे बेस बनाने के लिए ही काफ़ी टाइम चाहिए, तो इसको मैं दो पार्ट्स में तोड़ रहा हूं। पार्ट 1 बेस बनाऊंगा, जिसके ऊपर फिर मैंने ये सारी शादी की डिस्कशन करनी है आपसे। इस डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव तो नहीं मैं कह रहा, एक्सपेक्टेड आउटकम ये नहीं है कि आप अभी अपने अम्मा अब्बा को कन्विंस कर पाएंगे, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन कल को आप जब किसी डिसीजन मेकिंग पोजीशन में पहुंचे, उसके लिए बस बीज बोना चाह रहा हूं कि शायद आपके जहन में कोई बातें रह जाएं, या अगर आप अपने घर में किसी भी तरह इन्फ्लुएंसिंग पोजीशन में हैं और आपके घर में अभी कहीं आपके बड़े बहन भाई की शादी होनी है, कल को आपकी भी होनी है इंशाल्लाह कभी ना कभी, तो अभी ही रोल प्ले कर सकें। और अगर आप मुनासिब समझते हैं तो आप ये बेशक मेरा बयान अपने अम्मा अब्बा को भी दिखा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि वो मुझे गालियां देके आपका कॉलेज छुड़वा दें, ये भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल कोशिश करता हूं। तो दो पार्ट्स में बांट रहा हूं। पहले आपसे सवाल, जो मेरे सामने बैठे हैं, मुझे जरा अंदाजा हो शादी क्यों करते हैं। अच्छा, मैं फिर बता दूं कि टॉपिक ऐसा है जिसमें मैं शायद कहीं ना कहीं कुछ बहुत कवर करके वर्ड्स बोल रहा हूं और शायद हंसी मजाक भी हो, लेकिन आप खास तौर पे ना फजूल का गंद ना डालना है। तो आप सब शादी क्यों करते हैं? इंसानी जरूरत है। अच्छा, इसको कह लेते हैं कि चलो इसको मैं कह देता हूं कि जिनसी ताल्लुक है। ओके, और अपने आप को गुनाहों से बचाने के लिए। ओके, अच्छा, मैं जब आपसे कुछ पूछ रहा हूं ना, तो वो बताना जो आप हैं या इस वक्त माशरे में चल रहा है, वो नहीं कि हमें अल्लाह ने बनाया है और अल्लाह हमसे ये चाहते हैं। वो किताबी बातें नहीं मैं चाह रहा आपसे। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जिस सोसाइटी में मैं आप रहते हैं, आपके घर में, क्योंकि आपने अपने घर में हो सकता है बड़े बहन भाई की शादी देखी हो, चचा मामू, क्योंकि अम्मी अब्बू की दफा तो इत्तेफाक से आप नहीं थे मौजूद, तो आपने शायद अपने घर में शादियां देखी हो, तो वो जो जनरल डिस्कशन हो रही होती है उस हिसाब से जानना चाह रहा हूं। चलो ठीक है जी, गुनाहों से बचना है? बिल्कुल ठीक है, नस्ल आगे बढ़ानी है, और यही कहते हैं इसको, अफजाइश नस्ल, यही मतलब है, अफजाइश नस्ल। चलें जी, और एक दो चीजें और हैं जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप बोलेंगे, लेकिन वो मुझे सुनने में नहीं मिली है। सुन्नत है, ये तो है सहारे के लिए, सहारे से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेनली ये औरत के लिए है कि उसको मर्द की सारी जिंदगी के लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल, ये फैक्ट है और ये सही है। और जी, रिस्क में बरकत। अच्छा, ओके ओके, मैं तो पूछना चाह रहा हूं कि आप जिस सोसाइटी का हिस्सा हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर, देखें मैं फिर कह रहा हूं, आपके घरों के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई शादियां हुई होंगी आपके होशो हवास में, तो कोई डिस्कशन हो रही होती है ना, कोई प्लानिंग हो रही होती है। तो ये बिल्कुल मैं उम्मीद कर रहा था कि ये पॉइंट आएगा, और ये भी ठीक है, आ गया। चलो, और खानदानी निजाम बरकरार रखने के लिए ये चीज कह रहे हैं, मतलब औलाद कंटिन्यू। ओके, और शो ऑफ। अच्छा, ये मैं चलें खुद ही वर्ड कह देता हूं, और हो सकता है आप एग्री करें ना करें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, गो विद द फ्लो। यानी कुछ लोग इसलिए भी शादी करते होंगे कि नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे कोई मसला है,
کوئی خرابی ہے, کوئی یقیناً کریکٹر کا مسئلہ ہے. اور یہ شاید آپ کو یہ بات معمولی لگ رہی ہے, لیکن اگر آپ کے گھر میں یا جاننے والوں میں کوئی ایسا کیس ہے, ہو سکتا ہے آپ کی اپنی بڑی بہن جو ان میرڈ رہ گئی ہوں اور اوور ایج ہو گئی ہوں, یا آپ کے ریلیٹیوز میں کوئی اس طرح سے ہو, تو آپ کے اماں ابا کو ایک ٹینشن تو یہ ہے کہ بچی کا کیا ہوگا. ایک اور ٹینشن بھی ہے جس کی وجہ سے وہ لوگوں سے ملنا اوائڈ کرتے ہوں گے. لوگ باتیں کریں گے, جی دیکھو شادی نہیں ہوئی, یقینا پھر کوئی یقیناً مسئلہ ہوگا کوئی. تو اس لیے نا یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ بس سوسائٹی میں رواج چل رہا ہے شادی کا. اگر سوسائٹی سے رواج ختم ہو جائے نا, دین تو بات کی بات ہے, اگر سوسائٹی سے رواج ختم ہو جائے شادی کا تو لوگ پھر شادی کو بادر نہیں کریں گے. اور اللہ نہ کرے ہمارے ملک میں یہ کام ہو, لیکن چونکہ بالی ووڈ موویز دیکھ دیکھ کے آپ لوگ جوان ہو رہے ہیں, تو کوئی بعید نہیں ہے کہ کسی دور میں شاید یہاں لیو ان ریلیشن شپ کا کانسیپٹ بہت تیزی سے بڑھنا شروع ہو جائے. تو نارمز ہیں کہ شادی کرنی ہے, تو اس لیے بھی لوگ شادی کر رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, اس کو میں بھی یہیں روکتا ہوں. انسان کو اس کی زندگی کے لیے چلیں, اس کی باڈی فنکشن کرتی رہے, زندہ رہے. انسان کی فطری, اس پہ میں بعد میں آؤں گا. یہ مجھے آپ لوگوں سے یہ پوائنٹس ملے ہیں کہ شادی کیوں, ٹھیک ہے بعد میں آؤں گا اس پہ. انسان کی فطری ضرورت کی اگر بات کروں کہ اس کی ضرورتیں کیا ہیں, تو کیا کیا لسٹ میں آپ آئٹم شامل کرنا چاہیں گے؟ ہاں جی, کھانا پینا بالکل ٹھیک ہے, اور نیند, اور نیند مطلب آرام, سونا سب. جی, اور شیلٹر بھی ہے, لیکن شیلٹر میرے خیال میں نا تھوڑا سا, اگر اس کو زیادہ سخت الفاظ استعمال کروں تو یہ کچھ لگژری کی طرف چلا جائے گا. کیوں سڑکوں پہ لوگ زندہ نہیں رہتے کیا؟ رہتے ہیں, جنگلوں میں رہتے ہیں. کپڑے ضرورت ہے؟ لگتا نہیں ہے ویسے. ہاں جی, کپڑا ضرورت ہے, تو افریقہ کے جنگلوں میں تو لوگ ایسے ہی رہتے ہیں. پھر فطری ضرورت کہہ رہا ہوں بھئی, افریقہ میں تو بہت سارے, افریقہ اور امریکہ کے جو ساؤتھ امریکہ میں جو سارا وہ جنگلات کا نظام ہے, تو وہاں تو ننگے لوگ رہتے ہیں اسٹل, وہ بھی رہ رہے ہیں. ہاں جی, فزیکل ڈیزائر. اچھا میں نا پھر کوشش میری پوری ہے, ایک تو یہ کہ سننے والے بالغ ہیں سارے, لیکن پھر بھی میری کوشش ہے کہ میں بہت سلیکٹڈ ورڈ یوز کر سکوں. تو ہاں, اس کو میں کہہ دیتا ہوں جنسی خواہشیں. جب انسان بالغ ہو جاتا ہے نا, تو شرافت اپنی جگہ ہے. یہ ایک سیکشل ڈیزائر ہونا یہ جسم کا حصہ ہے. تو اس کو میں سیکشل ڈیزائر مجھے اچھا نہیں لگ رہا لکھنا, تو میں جنسی خواہش کہہ دیتا ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہماری زبان میں نا کہ ان کے لیے اردو الفاظ استعمال کریں تو عجیب لگتے ہیں, تو ان کو ہم انگلش بول رہے ہوتے ہیں. اور جیسے بیچ میں بات آ گئی, جب کسی نے کہنا ہو نا کہ میری بہن یہ کرتی ہے, تو کہتے ہیں میری سسٹر یہ کرتی ہے نا. تو کیونکہ نا بہن بولنے میں نا چونکہ زیادہ عجیب لگتا ہے کہ وہ میری بہن کا ذکر میں اس سے کروں گا, بہن کا ورڈ, تو وہ سسٹر بول دیتے ہیں. یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انگلش میں عجیب لگ رہی ہوتی ہیں تو اس کو اردو بول دیتے ہیں. اچھا خیر, اور کوئی اور کچھ؟ ارے اپنی زندگی 24 گھنٹے کی سوچ کے دیکھ لیں. سو لیا آپ نے اٹھ کے صبح, پھر ہیں موبائل. ہاں جی, ہاں جی, صحیح ہے, صحیح ہے, بولو. بالکل صحیح ہے, سانس لینا نہیں, ہاں نا. اور میں اس کو آکسیجن کہہ دیتا ہوں. لیں, اور
ٹھیک ہے, سانس لے رہے ہیں مسلسل, آگے چلیں, اٹھ گئے صبح, واش روم جانا ہے بھائی, نہیں اچھا میں بات کر رہا ہوں فطری ضرورت ہے, تو واش روم جانا, ہو گندے واش روم جاتے ہیں, تو ہاں بھائی جاتے ہیں نا, ہے نا. اور میں اس وقت دونوں چیزیں, پیشاب پخانا, دونوں کی بات کر رہا ہوں, یہ فطری ضرورت ہے. اچھا اس کے علاوہ اور کچھ, کھانا پینا ہو گیا, سونا ہو گیا, اور میرے خیال میں مین یہی چیزیں. ان میں سے یہ جو پہلی دو ہیں نا, یہ تو بالکل ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں, یعنی اگر یہ نہ ہوئے تو پھر تو زندگی ختم نا, یہ تو زندگی کے لیے ضروری ہیں. یہ کچھ سیکنڈ اور یہ کچھ دن, ڈیتھ, اگر یہ ختم ہیں تو پھر مر جائے گا انسان, یعنی یہ دونوں تو زندگی کے لیے ضروری ہیں. اور اگر ان کی بات کریں تو ایونچولی کہیں نہ کہیں تو یہ موت تک جائیں گی ہی جائیں گی, لیکن چونکہ ڈائریکٹ نہیں ہے تو میں اس کو زندگی کی بجائے صحت کہہ دیتا ہوں. روک لیں پیشاب پخانا, روک کے دیکھیں کیا ہوگا, ہیں بیماریاں شروع ہو جائیں گی. کبھی زندگی اتنے سال گزار لیے, قبض ہوئی ہوگی کبھی, تو بیماریاں شروع ہو جائیں گی, کیونکہ اللہ نے نا ایک سائیکل چلایا ہوا ہے, ایک نظام چل رہا ہے, ان پٹ آؤٹ پٹ, نارمل لاس, نارمل لاس, یہ سب چل رہا ہے. تو اگر یہ سسٹم خراب ہوگا نا تو جو ڈائجسٹو سسٹم ہے, میدا ہے, وہ آتے ہیں, بیماریاں لگنا شروع ہو جائیں گے. اور اسی طرح سے نہیں سو ہی نہیں رہے, پہلے مینٹل مسئلے شروع ہوں گے, پھر فزیکل مسئلے بھی شروع ہو جائیں گے. تو صحت سے میری مراد دونوں چیزیں ہیں, جسمانی بھی ہے اور دماغ کی بھی بات کر رہا ہوں. یہ بھی انسان کی ضرورت ہے. یہ نہ پورا سائیکل چلے, صاحب بالغ بچے ہیں آپ, اگر نہ, قدرت نے اپنا نظام بھی رکھا ہوا ہے, اگر سائیکل نہ چل سکے یا اگر یہ پوری کرنے کی ایکٹیویٹیز نہ ہو سکیں تو یہ ہوگا ہی ہوگا, یہ بھی ہو جائے گا, یہ پکا ہوگا. تو اس وقت, اور میری ساری ڈسکشن, جو پورا ٹاپک 2 پارٹس میں کوشش کروں گا کور کرنے کی, جو بیس بنانی ہے وہ بیسک پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ہم نے فلموں ڈراموں کی وجہ سے, کہانیوں کی وجہ سے اس کو ضرورت کی بجائے عیاشی سمجھا ہے. ہو گندی بات, توبہ توبہ, گندی باتیں کر رہے ہو. اس کو ہم نے ضرورت نہیں سمجھا ہوا, ایکچولی یہ ضرورت ہے. جیسے یہ تو پتہ ہی ہے, سب کو پتہ ہے ضرورت ہے. انسانی جسم کی ساخت ایسی ہے کہ جب وہ بالغ ہوگا تو اس کے اندر یہ ڈیزائرز بنیں گی ہی بنیں گی, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ بنے. اگر آپ میں سے کوئی ایسا سمجھتا ہے کہ نہیں سر آپ گندی باتیں کریں, میرے اندر تو نہیں ہے, تو آپ میں مسئلہ ہے کوئی, سیریس بات کر رہا ہوں, سیریس, تو مسئلہ ہے. بالغ ہو گئے, شرافت میں کہہ رہا ہوں اپنی جگہ ہے, شرافت اپنی جگہ ہے, لیکن بالغ ہو گئے تو یہ جسم کی ویسی ہی ضرورت ہے جیسی یہ اور یہ اور یہ ضرورت ہے. پہلی بات تو سب سے بنیادی یہ ہے کہ اس کو ہم نے اب تک عیاشی, مزہ, صرف یہ سمجھا ہوا ہے, جبکہ اصل میں یہ ضرورت ہے. اوکے, اس کو پورا کرنے کے لیے انسان پھر ایکشن لیتا ہے. کھانا پینا کھائے گا تو اس سے کیا ہو رہا ہوگا, ایک تو کھانا پینا مزہ بھی ہے, لیکن اس سے بنیادی طور پہ وہ زندہ رہ پا رہا ہے اور صحت مینٹین رہ رہی ہے. اور اگر بیمار پڑا ہوا کہ نہیں بھی کھا پی رہا تو اس کو فلوئڈز جا رہے ہوتے ہیں نا, وہ جو ڈپس کے ذریعے جا رہے ہوتے ہیں, تو یہ ضرورت پوری ہو رہی ہے. یہ انسان جب ایکشن لیتا ہے, یہ تو پرپز کیا ہے؟ دیکھیں, یہ تو ہے بھوک مٹانا. یہ جو جس کو ابھی تک ہم شاید غور نہیں کرتے کہ ضرورت ہے, شاید اس کو فلموں ڈراموں کو دیکھ کے شاید اس کو ایک عیاشی سمجھا جاتا ہے یہ ضرورت. اب اس کو پورا کرنے کے لیے جو بھی ایکشن لینا ہے اس کا ایک فائدہ, ایک رزلٹ تو یہ ہے کہ تسکین مل رہی ہے, مزہ کہہ لیں, تسکین ہے. ایک اور بہت ضروری چیز یہ ہے
کہ اس کی وجہ سے ہی افزائش نسل ہے، ورنہ نہیں ہے. اچھا میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر کوئی ایسا بیٹھا ہے جس کو لگتا ہے کہ پریاں بیگ میں چھوڑ جاتی ہیں تو وہ جا سکتا ہے بچہ. یہ سب ضرورتیں ہیں، لیکن اس کی اگر ہم نے کوئی ایکٹیویٹی کی تو زیادہ میجورٹی کا دماغ اس طرف ہی جاتا ہے، جبکہ اس کا ایک امپورٹنٹ ترین آبجیکٹو یہ بھی کروں گا ثابت، افزائش نسل ہے. اگر میں ان 5 لکھی ہوئی ضرورتوں کو اس کے بغیر باقی کو کمبائن کروں تو ان دونوں کے نہ ہونے سے زندگی گئی، تب مر گیا. ان کے نہ ہونے سے صحت خراب ہوئی اور ایونچولی مر گیا. لیکن اس میں ایک خاص بات ہے جو میں نوٹس کرانا چاہ رہا ہوں، یہ انفرادی مسئلہ ہے. تھوڑی گہری بات ہے، میں اگر سمجھا پاؤں تو. یہ ضرورتیں ہیں، ضرورت ہے، ضرورت. اب آپ اس پہ امی ابو آپ کے ٹوائلٹ جاتے ہوں گے تو ان کو کہتے ہیں کہ اتنے بڑے ہو گئے، شرم نہیں آتی ہیں؟ مطلب دیکھو اتنے بڑے ہو گئے جا رہے ہیں، دیکھو ذرا ہیں، کہیں گے نہیں نا. تو یہ جسم کی ضرورت ہے، یہ جسم کی ضرورت ہے، یہ بھی بالکل جسم کی ضرورت ہے. ان سب میں کوئی کمی رہے گی تو اس سب کا پرابلم ایک ذات کی زندگی کے اوپر ہے. جبکہ اگر یہ چیز اگنور ہو رہی ہے اور یہ نہیں ہو رہا تو انسانیت ختم، انسانیت ختم. اگر ابھی اسی وقت ساری دنیا میں موجود لوگ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے تو 50 60 100 سال میں دنیا ختم. کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا. تو ان ضرورتوں میں سے میں نے ان سب کو کمبائن کر کے ایک تو کہا کہ یہ انفرادی زندگی کے لیے ضرورت ہے. یہ اب بات فرد سے نکل گئی ہے، یہ پوری انسانیت کی بات آنی شروع ہوگی، پوری انسانیت پہ جا رہی ہے بات. جو ضرورت جتنی اہم ہوتی ہے نا اس کے لیے اتنے زیادہ بندوبست، اتنے زیادہ سسٹم بنانے پڑتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کھانا پینا ہے. اگر کسی شہر، ملک، کوئی بھی جگہ ہے جہاں کوئی بہرحال اتھارٹی موجود ہے، گورنمنٹ ہے، وہ اس کے لیے پلاننگ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ پلاننگ کریں گے، مطلب وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا پلان کرنا، کتنی پروڈکشن، وہ گنا اور کپاس اور چینی اور یہ سب نا، تو گورنمنٹ پلاننگ کرے گی نا. کیوں کرے گی؟ ضرورت ہے. تو گورنمنٹ کو کیا ٹینشن ہے؟ کرتے رہیں لوگ ہیں. اچھا ضرورت پوری نہیں ہوگی تو مر جائیں گے. یہ ذرا تھوڑا سا آگے چلی گئی بات. جب یہ ضرورتیں پوری نہیں ہوتی نا تو باڈی ریئیکٹ کرتی ہے. جیسے سانس رکے، اگر ٹھیک ہے آپ کا کبھی ایکسپیرینس نہیں ہوا ہوتا تو یہاں نہ بیٹھے ہوتے، لیکن اگر سانس رک رہا ہے، جیسے فلموں ڈراموں میں شاید، چلو سمندر میں ایک شخص پانی کے اندر ڈوب رہا ہے، اب وہ ہاتھ پیر چلا رہا ہے تو وہ تیرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، اس کا باڈی ریئیکٹ کر رہی ہے. اس کو اگر لیٹے لیٹے بھی وہ اگر سانس روکا جائے گا نا تو پھر بھی ہاتھ پاؤں مارے گا، اور انٹینشنل نہیں کر، مطلب یہ نہیں کہو اوکے جی اوکے میری قسمت، وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا، وہ باڈی، اور یہ انٹینشنلی نہیں ہو رہا ہوگا، یہ اس کا جسم ریئیکٹ کرے گا. کھانا پینا نہیں ملے گا، وہیں بیٹھا رہے گا، پڑا رہے گا، اوکے جی میری قسمت پہ نہیں تھا، اٹس اوکے، بیٹر لک نیکسٹ ٹائم، ختم، وہیں بیٹھا بیٹھا مر گیا ہے جی. ریئیکٹ کرے گا، چھینے گا. اور جب بات چھیننے پہ آئے گی تو پھر میس مچ جائے گا، تباہی مچ جائے گی. تو گورنمنٹ کو اس بات کا پتا ہے کہ اگر ملک کے اندر بھوک پھیل گئی نا، اگر ہم نے کھانا پینا مینج نہیں کیا تو صرف ایسا نہیں کہ لوگ خاموشی سے مر جائیں گے، تباہی پھیلے گی اور ایک دوسرے سے چھیننا شروع ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ضرورت ہے. تو جتنی سینسٹیو ضرورت ہوگی، گورنمنٹ کا، اتھارٹی کا کام ہوگا اس کے لیے پلاننگ کرنا.
गवर्नमेंट ने इसके लिए भी कोई पॉलिसीज बनाई है? नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि ये हर घर की अथॉरिटी ने ऑलरेडी बंदोबस्त किया होता है. आप अगर किसी के साथ ये तजुर्बा हुआ है कि अभी घर बन रहा है और अभी फलाना कमरा बनना है, अच्छा अभी पैसे नहीं है, फलाना कमरा बन रहे, तो अभी ऐसा करते हैं सारी फैमिली इस कमरे में शिफ्ट हो जाती है, अभी बाकी कमरे बन रहे हैं, ये बन गया होगा, ये घर की अथॉरिटी की जिम्मेदारी है, वरना गंद मचा होगा हर जगह. तो जो घर की अथॉरिटी है उसने इसको इंश्योर करना है. ये उतना ज्यादा सेंसिटिव मसला नहीं है, इससे तो रिएक्ट क्या करेगा, वो तो बेहोश ही होगा. तो इसलिए ये बंदोबस्त करना कोई बहुत सेंसिटिव मसला नहीं है, ये हर इंसान खुद अपने लिए खुद कर सकता है. लेकिन ये घर का जो भी है वो यकीनन इसका बंदोबस्त कर रहा होगा और गवर्नमेंट इसका बंदोबस्त लाजमी कर रही होगी, वरना मैस मचेगा, तबाही मचेगी, लूट मार शुरू हो जाएगी और हो सकता है कि इतना शदीद किल्लत पड़ जाए कि लोग एक दूसरे का गला काटने पे आ जाएंगे. यहां तक कोई इख्तलाफ? अल्लाह ताला ने ना ये सारी जरूरतें पूरी करने के लिए सिस्टम्स बना दिए. मेहनत करके कमाना पड़ेगा, नौकरी करनी है या दुकान करनी है या खेती बाड़ी करनी है, या कम से कम उठा के तो खाना ही है ना. इसी तरह से इसके लिए बिस्तर का बंदोबस्त करना है, नहीं करना है, सड़कों पे रहना है, दरख्तों पे रहना है, इसके लिए बंदोबस्त, इसके लिए बंदोबस्त, ये अल्लाह ने इंसान पे छोड़ा और उसकी ये टेस्टिंग हो रही है. लेकिन ये चूंकि बहुत क्रिटिकल था ना, तो इसलिए अल्लाह ताला ने इसको अपने हाथ में रखा है. ये टोटल कंट्रोल ऑफ अल्लाह है. कहीं है कि नौकरी करते हैं तो ऑक्सीजन मिलती है, खेती बाड़ी करेंगे तो ऑक्सीजन मिलेगी? नहीं, अल्लाह ने दी हुई है सबको, अल्लाह ने सबको दी हुई है. इस वक्त यहां भी मौजूद है, एफर्ट नहीं करनी पड़ रही है. तो ये चूंकि बहुत ही क्रिटिकल था, इसने कुछ सेकंड का मार्जिन देना था बस, इसलिए ये अल्लाह ने अपने हाथ में रख लिया. तो मेरी अब ऑनवर्ड डिस्कशन में ये नहीं है, ये जिस्म की जरूरतें हैं और जरूरत जितनी ज्यादा क्रिटिकल होगी, या ये कह लें कि उसको पूरी ना करने की जितनी ज्यादा तबाही की उम्मीद होगी, अथॉरिटी मस्ट डू समथिंग कि उसके लिए वो कोई सिस्टम बनाए. गवर्नमेंट खाने पीने के लिए सिस्टम बनाती है, इसके लिए गवर्नमेंट को पता है कि ये इतना बड़ा मसला नहीं है कि लूट मार शुरू हो जाएगी, ये बहुत बड़ा मसला है, इसलिए गवर्नमेंट सिस्टम बनाती है. तो सबसे बड़ी अथॉरिटी तो अल्लाह ताला है. तो अल्लाह ताला के, अगर हम कैसे अल्लाह ताला के विजन से देखें, लेकिन अगर हम ऊपर आके देखें तो ये खुदगर्जी वाली सोच है, ये बिगर पिक्चर है. अगर मैं अपनी इस जरूरत पूरी करने के लिए कोई कदम उठा रहा हूं ना, तो मैं सिर्फ अपनी जात के लिए कर रहा हूं. लेकिन अगर एक मुआशरे के हिसाब से देखें तो इन सब जरूरतों में से ये इनसे ज्यादा नहीं तो इनसे कम इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से ये है, वरना तो खत्म हो जाएगा सब कुछ. तो पहला पॉइंट मेरा जिस पे मैंने सारी डिस्कशन खड़ी करनी है, हम अब तक जिस मीडिया से गुजर रहे हैं, हमें और हमारे घर वालों की तरफ से भी इसको जरूरत की बजाय एक अयाशी का मैसेज इमेज दिया गया है, जबकि ये जरूरत है. आप में से किसी के बहन भाई की शादी और उसमें डिस्कशन का आप हिस्सा बने हो, या वैसे ही कोई चचा खाला वगैरह की शादी में डिस्कशन का हिस्सा बने हो, तो मेरे ख्याल में आप इससे एग्री करेंगे कि बड़े बूढ़े अपनी सारी शादी की प्लानिंग, मतलब जिसकी शादी कर रहे हैं, सारी डिस्कशन, फिक्रें ये नहीं होती हैं, ये होती है लड़की पॉइंट ऑफ व्यू से, ये होती है बस. और किसी को फर्क नहीं पड़ता कि उसकी नस्ल आगे बढ़े, नोबडी बॉदर्स. यानी आपके दादाजी को कोई शौक नहीं है उनका नाम लेवा आगे जिंदगी, वो किया क्या इन्होंने जो उनका नाम लेवा बाकी रहे. तो इसलिए हम आम लोगों में से किसी को इसकी फिक्र तो हरगिज नहीं है. सोसाइटी के नॉर्म्स की वजह से हम इन चीजों की फिक्र कर रहे होते हैं, और बदकिस्मती से हमारे वालिदैन इस चीज पे तो सोच ही नहीं रहे होते हैं. ये मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं. मेरा एक स्टूडेंट मुझसे एक परेशानी डिस्कस कर चुका कि वो शादी करना चाहता है, उसके वालिदैन अफोर्ड करते हैं,
لیکن اس کے والدین کہتے ہیں کہ بیٹے دوستیاں کرنی ہے تو کرو, کوئی مسئلہ نہیں, پیسے کماؤ گے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گے تو تمہاری شادی کریں گے. ان کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ یہ کوئی ضرورت بھی ہوتی ہے. تو اس کو عیاشی, مزہ, لگژری کا لیبل ہٹا کے ضرورت کا لیبل لگانا تھا پہلی کوشش میری. یہاں تک کوئی کسی کو اختلاف, کوئی سوال؟ اس پہ آؤں گا واپس. آپ نے اپنی نارمل لائف کے اندر آبزرو کیا ہوگا, آپ اگر ہاسٹل میں رہتے ہیں تو چلو ہاسٹل میں رہتے ہیں تو بھی آئے ہوں گے نا, گھر کی لائف, گھر میں جتنے بھی افراد ہیں, ماں باپ, بہن بھائی, سب, آپ اگر کوئی سستی ہو رہی ہے, کوئی صبح اٹھے ہیں نہیں اٹھا جا رہا, نیند آ رہی ہے, سردی ہے, باہر نہیں نکلا جا رہا رضائی سے, تو کلاس آف کر دیں گے, نہیں پڑھتا کلاس آج. لیکن 2 افراد گھر کے ایسے ہیں جن کو یہ لگژری اویلیبل نہیں ہے, ان کی چھٹی نہیں ہے. کون؟ ماں اور باپ. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کی امی ایک سست عورت ہو, لیکن جنرلی ماں بچوں کے حوالے سے سست ہو ہی نہیں سکتی, چاہے بیمار ہی کیوں نہ ہو. ہاں اگر بہت ضعیف ہو گئی ہیں تو پھر اور مسئلہ ہے, لیکن آپ جس ایج بریکٹ کے ہیں, اگر بہت چھوٹے بہن بھائی نہیں ہیں تو آپ کی والدہ جو ہیں وہ شاید ارلی 50s میں ہوں گے یا شاید لیٹ 40s میں ہوں گی, تو وہ ایکٹیو ہیں. ان کا گھر کے اندر کاموں میں یا ذمہ داریوں میں لگنا, ان کی ذاتی سستی, دل نہیں کر رہا, وہ آڑے نہیں آ پا رہی, وہ کام کر رہی ہیں. اسی طرح باپ, وہ نہیں بیٹھ سکتا گھر, ہی ہیز ٹو ڈو سم ورک, کیونکہ اس نے کمانا ہے. اچھا یہ جو ماں اور باپ کر رہے ہیں نا, اچھا میں جنرلی بیٹے بات کر رہا ہوتا ہوں, ہو سکتا ہے آپ میں یا سننے والوں میں کوئی ایسا بھی ہو جس کے فادر ڈرگ ایڈکٹ ہوں اور زندگی برباد کی ہو اور ماں نے ہی سارا سنبھالا ہو, یا ماں باپ حیات نہ ہوں اور کوئی اور کفالت کر رہا ہوں, لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں. باپ اور ماں اپنا اس آرام کو چھوڑ کے یہ سب ایفرٹ کر رہے ہیں, ڈیوٹی ہے بیچارے, مجبوری سے یہ کام کر رہے ہیں, نہیں دل سے ہی کر رہے ہوتے ہیں. بے شک تھک گئے ہیں لیکن وہ کر رہے ہیں. اچھا اب یہ مثال دینے کا میرا پرپز, دنیا میں اگر ہم یہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیں کہ کون لوگ زیادہ ایفرٹ, زیادہ پروڈکٹیو کام کر رہے ہوں گے, جو فیملی والے ہیں یا جو فیملی کے بغیر والے ہیں؟ جو فیملی والے, یعنی فیملی کا جڑے ہونا, فیملی ریلیشنز ہونا, رشتہ داریاں ہونا, یہ انسان کو پروڈکٹیو ہونے, دنیا میں کنٹریبیوٹ کرنے میں انسپائر کرتا ہے. ہمارے دین کے اندر نا صلہ رحمی کو بہت پروموٹ کیا گیا ہے, قطع رحمی کو بہت ڈسکریج کیا گیا ہے. اور قطع رحمی ہوتی ہے کٹ آف کرنا. ایک ہوتا ہے کہ ٹائم نہیں ہے, مصروفیت ہے, یا دور بہت رہتے ہیں, ملنا ملانا کو 2 سال بعد ملنا ہوتا ہے, یہ کٹ آف نہیں ہے. کٹ آف یہی ہے کہ کبھی تایا نے آپ کے ابو سے کوئی سخت بات کر دی تھی, آپ کے ابو نے فیصلہ کر دیا کہ میں نے آئندہ بھائی سے بات نہیں کرنی, اور دونوں بھائی کٹ آف کر چکے ہیں, یہ قطع رحمی ہے. یا کبھی آپ کے امی ابو جب کمبائن فیملی میں رہا کرتے تھے تو پھپھو نے امی کو کوئی ایسی بات کی تھی جو ابو نے فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد بہن سے میری بول چال بند ہے, کئی سال گزر گئے, کٹ آف ہے. کوئی آپ کے چچا نے ایسا قدم اٹھایا تھا کہ آپ کے دادا نے فیصلہ کیا کہ بس اب یہ میری زندگی میں میرے لیے مر گیا ہے, دادا نے چچا سے زندگی بھر بات نہیں کی, یہ کٹ آف ہے. بہت مثالیں ہو سکتی ہیں. تو یہ ہے قطع رحمی, اور قطع رحمی اتنا سختی سے منع کیا گیا ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں. پروموٹ کیا ہے, ان کے کام آنا, ان کو مدد کرنا, ان کی خوشیوں میں ساتھ ہونا, مطلب جڑ کے رہنا, یہ دین میں نا بہت پروموٹڈ ہے. لیکن اگر ان سب کی روٹ پہ غور کریں تو آپ کے ماموں کیوں ہیں؟
کیونکہ وہ آپ کی امی کے بھائی ہیں، اور آپ کی امی کیونکہ ابو آپ کے ابو اس لیے کیوں، دادا آپ کے دادا کیوں ہیں؟ ہاں جی ٹھیک ہے باباز. ان سارے رشتوں کی اگر بنیاد میں جائیں گے نا تو ان سارے رشتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پروموٹ کرتے ہیں، ہمارا دین پروموٹ کرتا ہے صلہ رحمی کو، رشتہ داریوں کو. اور جو میں نے پہلا جملہ بولا تھا کہ انسانیت کے اپنے بھی پروڈکٹیوٹی کے لیے فیملی والا ہوگا تو زیادہ پروڈکٹیو ہوگا، دنیا میں زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوگا، زیادہ ایکٹیو ہوگا. تو ان سارے رشتوں کی بیس یہ ہے میاں بیوی. دنیا کا سب سے پہلا انسانوں میں رشتہ میاں بیوی ہیں. حضرت حوا علیہ السلام جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی خالہ کی بیٹی نہیں تھی. جو دو انسان دنیا میں پہلے آئے وہ میاں بیوی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے انسانی نظام کے اندر جو سب سے بیسک رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا ہے. اب میں نا اس ساری باتوں کو میں آہستہ آہستہ یہاں تک لنک کروں گا. سورہ روم میں 3 آیتیں بتا رہا ہوں اور تھوڑا سا الفاظ پہ بھی غور کریے گا. پہلے میں آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں، پھر اس سے پچھلی دونوں کے ساتھ پھر دوبارہ ملاؤں گا اس کو. اس میں نا اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے اور ساری اللہ کی نشانیاں چل رہی ہیں، اور اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ کی پاکی بیان کرو صبح شام. اب ان میں ایک آیت ہے 21 اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کی طرف سے آرام پاؤ. جو عربی میں ورڈ لکھا ہوا ہے وہ یہی ہے، تسکنو، تسکین سے ریلیٹڈ، تاکہ تم آرام پاؤ اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی ہے. اب اس میں جو اللہ تعالیٰ نے عورت مرد کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اس آیت سے آپ کو کون سا ہے؟ ابھی تو یہی لگ رہا ہے نا، بالکل صحیح ہے، اللہ نے رکھا ہے. لیکن میں آپ کو جو یہاں ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو اتھارٹی ہوگی نا، اتھارٹی مسٹ نو کہ کون سی اتنی بڑی ضرورت ہے کہ اگر اس کا انتظام پراپر نہیں کیا اور لوگوں کی وہ ضرورت پوری نہیں ہوئی تو تباہی مچے گی. گورنمنٹ اس چیز کو تو سمجھتی ہے، اس چیز پہ گورنمنٹ کو خاص لفٹ نہیں کرا رہی ہوتی، لیکن اللہ کے نزدیک ان سب میں تو انڈیویجول کا تعلق ہے، لیکن اس میں پوری انسانیت کا تعلق ہے. تو اللہ کو اس کے لیے یقیناً کچھ نہ کچھ سسٹم مینج رکھنا ہے. اب میں اسی آیت کو دوبارہ پڑھوں گا، لیکن اس سے پچھلی 2 آیتیں اور بتاؤں گا، اور اسی کے لیے تعریف ہے. اچھا نہیں، اب اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے اور 19 آیت اب پڑھوں گا میں. وہ زندہ کو بے جان سے نکالتا ہے اور بے جان کو زندہ سے نکالتا ہے، اور زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے. مردہ زندہ، زندہ زندہ مردہ، اور یوں ہی تم نکالے جاؤ گے. یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کی بات ہو گئی. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پیدا، پھر جب ہی تم انسان ہو جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہو. اب پھر وہ آیت جو میں نے پہلے بولی تھی، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کی طرف آرام پاؤ. اور آرام میں عربی کا تسکین والا ورڈ ہے. اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی، اللہ نے رکھی ہے. بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. پہلی 2 آیتوں میں کچھ کامن کچھ مین بات سمجھ آ رہی ہو؟ پیدا، اور پیدا اللہ نے جوڑے پیدا کیے ان میں تاکہ تسکین حاصل کرو.
اب اللہ نے یہ خواہش رکھی ہے, اللہ نہیں رکھی ہے, اللہ نے اس کا نظام بھی کر دیا, لیکن ساتھ اللہ نے ایک اور بہت بڑا نظام چلا دیا اس سے, یہ والا. یہ اللہ نے سسٹم بنانا تھا, بنا دیا, خواہش رکھ دی, یہ سسٹم چل پڑا. لیکن یہ خواہش پوری نہیں ہوگی تو میس مچے گا. اور اس پہ اگر ایک شاپنگ مال تو خیر نہیں, بہرحال ایک فوڈ کورٹ ہے, کھانے پینے کی جگہ, بہت ساری دکانیں ہیں وہاں پر, سب کو بھوک لگی ہوئی ہے, بہت سارے لوگ وہاں کھانے کے لیے موجود ہیں. کوئی سسٹم, کوئی رولز اتھارٹی کو بنانا پڑیں گے یا جس کا جو دل کرے کھائے؟ بنانے پڑیں گے. کیوں بنانے پڑیں گے؟ ہیں تاکہ میس نہ مچے. اچھا, کھانا سفیشینٹ اویلیبل ہے, ٹھیک ہے, اور میں اپنی پلیٹ میں ڈال کے لا کے بیٹھا ہوں اور ایک آتا ہے کہتی مجھے یہ زیادہ پسند ہے, وہ اٹھا کے چھین کے کھا لیتا ہے. تو کوئی رولز بنانے پڑیں گے نا, یعنی ایک دوسرے کی پلیٹوں کے کھانے میں کودنے سے پہلے انشور کرنا پڑے گا رول بنانے والی اتھارٹی کو کہ یہ سب نہ ہو. کوئی سسٹم بنانا پڑے گا کہ لائن لگا لیں آپ لوگ, باری باری سب کو ملے گا. کوئی کسی سرکاری نظام کے اندر کوئی راشن کارڈ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. اب یہ سسٹم سارا اس لیے بھی بنایا ہے کہ اس کی کمی کی وجہ سے میس نہ مچے, بات لڑنے مرنے پہ نہ, لوٹ مار تک نہ پہنچے, اور اس کو اس طرح سے ارینج طریقے سے چلایا جائے کہ ایک دوسرے کی لمٹس میں لوگ نہ گھسیں آ کے, ایک دوسرے کے کھانے چھیننا نہ شروع کر دیں. کوئی تو سسٹم اس کے لیے بنانا پڑے گا. تو جب اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ بڑا کام اس کے ذمے سونپ دیا, اس کا کیا کام تھا؟ ایک انسان کو زندہ رکھنا. اس کا کیا کام ہے؟ پوری انسانیت کا چینل چلا کے رکھنا. تو اللہ نے اس کے لیے بھی تو زیادہ سخت, زیادہ کنٹرول نظام چلانا ہے. اب وہ نظام اللہ نے کیسے چلایا کہ اللہ نے دلوں میں محبت پیدا کی. اب یہ رکھی خواہش اللہ تعالیٰ نے ہے, اور اللہ جوڑے پیدا کر کے محبت ڈال رہے ہیں, کہہ یہی رہے ہیں کہ تاکہ تسکین حاصل کرو, لیکن اللہ اس سے یہ آبجیکٹو بھی مینٹین کر رہے ہیں. اب اگر کوئی انسان اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم, اللہ کے بنائے ہوئے رولز کی خلاف ورزی کرے گا تو پھر اس میں جو اللہ نے محبت, رحمت ڈالنی تھی وہ نکل جائے گی, اور پیچھے صرف حیوانیت رہ جائے گی. کیونکہ خواہش تو ہے, اور آپ کے شاید علم میں ہو کوئی ایک آدھے جانور کے علاوہ, شاید جتنے بھی جانور ہیں نا ان کو ماں بہن کی تمیز نہیں ہوتی. اگر کبھی کسی نے کوئی بلی پالی ہو گھر میں, جانوروں کو ماں بہن کی تمیز نہیں ہے. جانور میل ہے اور فیمیل ہے, اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میری ماں ہے کہ میری بہن ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اگر اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم سے باہر نکلیں گے کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر اللہ کی طرف سے جو محبت اور رحمت ڈالی جانی تھی وہ نکل جائے گی پھر, اور پھر پیچھے صرف حیوانیت ہے. تو اللہ نے ایک سسٹم یقیناً انٹروڈیوس کرانا ہوگا جو اس چیز کو بھی مینٹین رکھ رہا ہو اور اس کو بھی مینٹین رکھ رہا ہو. یہاں تک میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ ایک ترمذی کی روایت ہے, اور یہ نا کچھ بعض اوقات نمبرنگ جو ہے وہ انٹرنیشنلی یا لوکل ریسورسز میں تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو جاتی ہے. ویسے نمبر تو اس کا 1080 ہے, لیکن ہو سکتا ہے کسی لوکل ریسورس میں ڈیفرنٹ ہو. ترمذی کی ایک روایت ہے, سناتا ہوں. انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے دنیا میں وہ سب انسان تھے, ٹھیک ہے, ان کی جو اسپیشیز ہے وہ انسان ہی تھے. یہ الگ بات ہے کہ چونکہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے اور چنے ہوئے تھے تو اللہ نے ان کو ایک اسپیشل حفاظت میں رکھا ہوا تھا. یعنی انبیاء علیہ السلام گناہ کرنے والا مادہ نہیں تھے وہ انسان, لیکن اللہ کی ایک اسپیشل سپورٹ ان کے ساتھ تھی. کس لیے آئے ہوں گے نبی دنیا میں؟ ہماری گائیڈنس کے لیے نا, یعنی وہ ہمارے رول ماڈل ہوں گے. تو کچھ نبیوں نے جو ہے وہ بہت لیوش لائف بھی گزاری ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی کیا ششکے والی زندگی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسی بادشاہت تھی جو کسی انسان کے پاس نہیں رہی. جانور, جن, ہوا, یہ سب, حالانکہ چونٹی کی بھی آواز وہ سنتے ہیں.
تو اللہ نے نشان رکھی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام جو ان کے والد تھے وہ بھی ایک وقت کے بعد ان کو بھی بادشاہت ملی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کو اتھارٹی ملی تھی. تو نبیوں نے اتھارٹی والی زندگی, مزے لیوش زندگی بھی گزاری ہے, اور فاقوں والی زندگی بھی گزاری ہے. کیا سارے نبی پڑھے لکھے تھے؟ کیا سارے نبی نے, سارے انبیاء نے انڈسٹری لگائی, دکانیں کھولی؟ ہو سکتا ہے کسی نے کھولی ہو, کسی نے نہ کھولی ہو سکتا ہے کسی کے پاس بزنس کی اپرچونٹی رہی ہو, کسی کے پاس نہ رہی ہو. لیکن اگر کچھ باتیں سب نبیوں میں کامن تھیں تو امپورٹنٹ ہوں گی نا, کہ نہیں ہوں گی؟ ترمذی 1080, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 باتیں, 4 جتنے بھی یہ انبیاء اور رسول گزرے ہیں, 4 باتیں ان کی سنت ہیں. 4 ان کی سنت یعنی کامن ہے. اچھا, اس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایکسیپشن ہوں گے, لیکن وہ دنیا میں جب دوبارہ آئیں گے پھر وہ کر لیں گے شادی. 4 باتیں کامن ہیں, 4 سنتیں ہیں جو سب انبیاء میں کامن ہیں. حیا کرنا, عطر لگانا, مسواک کرنا اور نکاح کرنا. حیا کرنا, عطر لگانا, مسواک کرنا اور نکاح کرنا. عطر لگانا, مسواک کرنا یہ ذاتی صفائی ستھرائی کے لیے ہے. حیا کرنا ساری معاشرتی خرابیوں کی شیلڈ ہے. اور نکاح کرنا یعنی اللہ نے سارے نبیوں سے ٹریڈنگ مینوفیکچرنگ نہیں کروائی, سارے نبیوں کو حکومت نہیں دی, لیکن سارے نبیوں سے نکاح والی سنت کروائی ہے. ایک اور سناتا ہوں, بس میں پارٹ 1 آلموسٹ کنکلوڈ کر رہا ہوں. ابن ماجہ میں ہے یہ 1846. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے, نکاح کرنا میری سنت ہے. اور میرا طریقہ ہے, تو جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں ہے. کتنی زیادہ امپورٹنس ہے نکاح کی, کیونکہ نکاح وہ اللہ نے سسٹم بنا دیا جس کے ذریعے یہ ضرورت بھی پوری ہوگی اور یہ نظام بھی چلے گا, اور اللہ کی خاص رحمت محبت مدد کے ساتھ چلے گا. اور اگر نکاح سے باہر نکل جائیں تو پھر بھی یہ ہو جائے گا, لیکن پھر اللہ کی برکت اٹھ گئی, پھر حیوانیت شروع ہو جائے گی. اور اگر اس کا سسٹم نہیں چلا سکے لوگ, یعنی اس کو پورا کرنے کے لیے جو اللہ نے نکاح رکھا ہے وہ نہ کر سکے, تو بھوکے پیاسے ہوں گے, ایک حد کے بعد جا کر لوٹ مار شروع کریں گے. جب آپ بالغ ہو گئے اور آپ کے اندر یہ خواہشات بننی شروع ہو گئیں, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں اٹھ بیٹھ رہے ہیں, آپ کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں, اس کی وجہ سے یہ کم زیادہ ہو سکتی ہیں. جیسے اگر آپ کسی ایسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر خوشبودار کھانے بن رہے ہیں, بہت مزے کے وہاں پر ڈرنکس ہیں, تو پھر بھوک زیادہ لگے گی. ہاں ایسی جگہ نہیں ہے تو شاید اتنی زیادہ نہیں لگے گی, جب واقعی جسم کے اندر ضرورت کریٹ ہوگی تو پھر لگ رہی ہوگی. اسی طرح سے وہ ایکٹیویٹیز, وہ انوائرمنٹ جو اس کو پرووک کرتا ہے, اس کا حصہ ہوں گے تو یہ زیادہ شدت ہوگی, نہیں ہوں گے تو نیچرلی تو ہوگی. اور اگر اس کو پورا کرنے کا بندوبست نہ ہو سکا, لوٹ مار ہوگی, بندوبست نہ ہو سکا, زیادتیاں ہوں گی اور حرام ریلیشنز چلیں گے. اور اچھا, میں اتفاق سے کسی کو لگ رہا ہوں کہ میں اس کی بات کر رہا ہوں تو وہ اتفاق سے کر رہا ہوں, لیکن آپ میں سے بھی بہت کامن ہوگا کہ آپ یہ ریلائز نہیں کر رہے ہوں گے کہ پیچھے بیسک ریزن یہ ہے, لیکن آپ کسی نہ کسی طرح ریلیشن شپس میں انوالو ہوں گے. میرے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ہو سکتا ہے جن کو لگ رہا ہوگا کہ نہیں سر نہیں, یہ تو بس ہماری دوستی ہے, بس وی آر جسٹ فرینڈز, اور
बस मैसेज ही है और कुछ नहीं है सर, नहीं बस ये इकट्ठे बैठ के पढ़ लेते हैं, वो असल में भाई QM बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। तो उस सारे रिलेशन के पीछे या तो आप नहीं जानते या आप जान के आंखें बंद किए हुए हैं, डेफिनेटली ये मौजूद है। ये जो आपको अपने कॉलेज में चढ़ते फिरते बाकी कॉलेज यूनिवर्सिटीज में कोई 2-4 लड़कियां 1-2 लड़के साथ बैठे हुए दोस्त नजर आते हैं, उन लड़कों को क्या लड़के दोस्त मिल नहीं रहे थे? हैं? नहीं मिल रहे थे। तो हो सकता है, आई अगेन रिपीट, हो सकता है कि इस चीज को रियलाइज ना किया हो सकता है कि खुद ही जान के आंखें बंद की हो, लेकिन इसके पीछे यकीनन ये मौजूद है। अब ये कहीं ना कहीं अब एक्सट्रीम तक तो शायद नहीं पहुंचा पा रहा, हर एक तो शायद नहीं उस एक्टिविटी तक पहुंच पा रहा, तो उसको शैतान ने कहा अच्छा चलो पैर तो रखो ना। मैं जब कॉलेज जाता था ना अपनी स्टूडेंट लाइफ में, तो वैगनें चलती थी, तो रश होता था, तो वो कंडक्टर कहता था पाइन पैर रखो आगे जगह हो जाएगी, पैर रखो, बस पैर रखो, बस पैर रख लो सही, उसके बाद फिर मिल ही जानी है सीट। और ऐसा होता भी था, चाहे देर बाद मिले लेकिन इवेंचुअली मिल जाती थी। तो शैतान कहता है बस पैर रखो, सिर्फ चैट करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है। हम दीनी बातें करते हैं, उसके साथ बातें करके मैं तो दीन की तरफ आने लग गया हूं। वो तो नमाज की दावत देती है मुझे, और सिर्फ वही मुझे समझता है, और मेरे घर में मुझे कोई समझता ही नहीं है। वो मुझे इतना अच्छा समझाता, मैं फेल हुई थी, उसके बाद वो जो मेरा दोस्त है उसने मुझे इतना अच्छा समझाया कि मेरे तब्बू को पता भी नहीं था मैं क्या फील कर रही हूं। इन सारे रिलेशंस के अंदर अगर आपको लग रहा है कि सर आप ही की सोच गंदी है, तो आप कुछ साल बड़े हो जाएं, आपको पता चल जाएगा। इन सारे दोस्तियों यारियों के पीछे बेस ये मौजूद है जिसमें शैतान कह रहा है पैर रखो, बस किसी तरह जुड़ जाओ सही। चाहे वो आप आर्टिकल में जाएंगे तो वो टीम के नाम पे जोड़ेगा आपको कि भाई टीम है, हमने मिलके काम करना है, मिलके चलना है, जिंदगी तो अब ना औरत मर्द शाना बशाना चल रहे हैं, चाहे वो ये बातें बताए आपको, लेकिन शैतान कह रहा है पैर रखो बस आगे जगह हो जाएगी। तो ये इतना सेंसिटिव मामला है कि अगर अल्लाह के बनाए हुए निजाम से जुड़ गए तो अल्लाह विल टेक केयर ऑफ अस, लेकिन अगर नहीं जुड़े तो ख्वाहिश तो अंदर है, अल्लाह की मदद अल्लाह की बरकत निकल जाएगी, पीछे सिर्फ हैवानियत रह जाएगी। और अल्लाह ने इसके लिए क्या सिस्टम बनाया हुआ है, इसके लिए भी और इसके लिए भी, निकाह। अच्छा, ये सारी चीजें हैं ना, ये मैं आपको बेस बना के, आपको ये साबित करके, किसी तरह ये साबित करवा के आपको, आपके अम्मा अब्बा को अगर सुन लें, वो बात मान लें कि ये जरूरत है। इसके बाद फिर जो खास तौर पे आप सीए के जो प्रोफेशन के लोग हैं, जिनको करियर बनाना है, पांव पे खड़े होना है, उसके बाद ये चीजें सोचनी है, तो इसलिए बहुत सोच समझ के आप लोगों के साथ जो भी 4-5 बातें डिस्कस करनी है, पार्ट 1 में मैं उसकी बेस बना रहा हूं, पार्ट 2 में फिर इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करूंगा। पार्ट 1 खत्म करते करते मैं आपको एक तो सवाल एक झंझोड़ूंगा आपके दिमागों में, और ये एक छोटी सी लिस्ट बना के, शादी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अभी? जी, शादी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? बालिग होना, बिल्कुल ठीक है, बस बालिग होना काफी नहीं है, क्योंकि आपकी फैमिलीज में अगर कोई रिटार्टेड है, रिटार्टेड एबनॉर्मल, मैरिड होते हैं वो लोग नहीं, बालिग तो होते हैं, ये होती हैं उनके अंदर और अच्छी खासी होती हैं, मैरिड नहीं होते वो, तो ये काफी नहीं है। सेंस भी होनी चाहिए, सेंस होनी चाहिए ना, पता हो क्या रिश्ता है, जिम्मेदारियां क्या है, हकूक क्या है, कैसे चलना है, चैलेंजेस आएंगे उनको कैसे फेस करना है, ये जरूरी है दोनों चीजें। और औरत के लिए नहीं, मर्द के लिए ये भी है, ये भी है। ये इतना बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया है अब, खासतौर पे इस प्रोफेशन के लिए, कि इसको एक बहुत ऊंचे लेवल तक हमने टारगेट कर लिया होगा।
यानी हमने इस एलिजिबिलिटी को, इसको इतना ऊपर रेट कर दिया है कि आप 30-35 साल से पहले वहां पहुंच नहीं पाते। जो मैंने सारी बेस बना के जो एंड 4-5 जो मैंने 4-5 बातें सोची हुई हैं, उनमें से एक ये बात भी है जो मैंने पार्ट 2 में करनी है। तो एलिजिबिलिटी निकाह के लिए, औरत के लिए ये दोनों चीजें हैं और मर्द के लिए ये भी है। अगर किसी के पास ये एलिजिबिलिटी नहीं है ना, और ये मैं सिर्फ रिटार्डेड की बात नहीं कर रहा, कुछ लोग होते हैं जो इतने इमेच्योर होते हैं कि वो इस रिश्ते को मैनेज नहीं कर पाते और वो कुछ ही अरसे में तलाक की शक्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेरे जानने वालों में, मेरे स्टूडेंट्स के अंदर ऐसे मसाइल मौजूद हैं कि वो थे उम्रों में पता नहीं 30-30 साल के, लेकिन इस काबिल ही नहीं थे कि वो इस रिश्ते को निभा सकें। तो ये चीजें हैं, बिल्कुल निकाह करना चाहिए। और अगर नहीं है, 2 हदीसें सुना के बात खत्म करता हूं। पार्ट 2 में इंशाल्लाह कोशिश मेरी पूरी होगी कि मैं इसको कंक्लूजन की हद तक ले जाऊं। एक तिरमिज़ी की रिवायत है, लेकिन मेरे पास ना उसका नंबर ठीक नहीं है जिन्होंने मुझे ये सोर्स दिया था, लेकिन ये मैंने सुनी हुई है पहले। अगर किसी के इल्म में हो तो वो कंफर्म भी कर सकता है, लेकिन हाँ ये मैंने सुनी हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना फरमाया था कि अली, 3 चीजों में देर ना करना, 3 चीजों में देर ना करना। जब वक्त हो जाए तो नमाज में देर ना करना, कोई फौत हो जाए तो जनाजे में देर ना करना, जब किसी बेनिकाह मर्द और औरत का रिश्ता मिल जाए तो निकाह करने में देर नहीं करना। देखें इसको लिंक किससे किया है, नमाज, दफनाना, निकाह। बेनिकाह मर्द और औरत का रिश्ता मिल जाए तो निकाह करने में देर ना करना। और दूसरी हदीस, इनफैक्ट ये मैंने भी सुनाई थी, लेकिन मैंने इसको आधा रोका था, अब मैं इसको पूरा करता हूं। निकाह मेरी सुन्नत है और मेरा तरीका है, तो जो मेरी सुन्नत पर अमल ना करे वो मुझ में से नहीं है। तुम लोग शादी करो इसलिए कि मैं तुम्हारी कसरत की वजह से दूसरी उम्मतों पर फख्र करूंगा। अच्छा, इसमें ना कुछ सो कॉल्ड लिबरल लोग कहते हैं कि भाई ये तो देखो मौलवियों के ड्रामे हैं कि बच्चों की लाइन लगा दी है, तो वो सबको इस्लाम में कन्वर्ट करके भी तो उम्मत की कसरत हो सकती है। भाई अल्लाह के नबी इसको शादी के साथ लिंक कर रहे हैं, मतलब शादी के साथ लिंक कर रहे हैं, तो ये थोड़ी कि शादी करो और जाके सबको मुसलमान करो। तो शादी करो इसलिए कि मैं तुम्हारी कसरत की वजह से दूसरी उम्मतों पर फख्र करूंगा। चलो खैर ये एक अलग टॉपिक है, बच्चे ज्यादा के नहीं, ये एक अलग टॉपिक है। इस वक्त मेरा आपको ये बताना मकसद नहीं है। और जो साहिब इस्तिताअत हो शादी करें, और जिसको शादी की इस्तिताअत ना हो वो रोजे रखे, इसलिए कि रोजा उसकी शहावत को कुचलने का जरिया है। तो अल्लाह ने जो निकाह का निजाम चलाया है ना, ये तो हमारी ड्रामेबाजियां हैं, ये हमारी ड्रामेबाजियां हैं। अल्लाह ने निकाह का निजाम इन सब के लिए चलाया हुआ है। औरत की अल्लाह ने, औरत मर्द के जिम्मे लगाई है अल्लाह ने। ये मैं पार्ट 2 में सिर्फ झलकियां बता रहा हूं, पार्ट 2 में मैंने इस पे भी बात करनी है कि हम दोनों मिलके चलेंगे, मिलके कमाएंगे। मिलके चलती है गाड़ी, ये बेगैरती की अलामत होती है। थोड़ा मैंने लफ्ज सख्त इस्तेमाल कर दिया, बट आई रियली डू मीन इट, ये बेगैरती की अलामत होती है। अल्लाह ने औरत को मर्द के जिम्मे लगाया है, औरत के लिए और उसके अलावा इन सब के लिए अल्लाह ने निकाह का निजाम चलाया। ये हमारी ड्रामेबाजियां हैं। अगर मुल्क के अंदर से ये रिवाज खत्म हो गया ना, तो पता नहीं कितने ही हमारे में से ही मुसलमान लोग हैं जो लिव इन रिलेशनशिप के आदी भी हो जाएंगे, वो इस सुन्नत को छोड़ देंगे। और ये जो मैं लफ्ज सुन्नत इस्तेमाल कर रहा हूं, उस्तादों से सीखा है कि निकाह सुन्नत है, बाज हालात में फर्ज तक पहुंच जाता है, यानी बाज हालात में फर्ज तक पहुंच जाता है, बाज हालात में मकरूह तक पहुंच जाता है। तो इसलिए निकाह अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है जिसके नतीजे में अल्लाह ने ये जरूरत और ये सिस्टम मैनेज करना है, और अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम पे चलेंगे तो अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मदद, राहत रहेगी। नहीं करेंगे, नाफरमानियां करेंगे तो सिर्फ हैवानियत रह जाएगी। और अल्लाह ताला ने सारे नबियों के जरिए इसको प्रमोट करवाया है। तो आज मैं पार्ट 1 इस पे एंड कर रहा हूं कि इसको मैंने जरूरत साबित करना था,
اس کی بھی اور اس کی بھی, اور یہ بتانے کی کوشش کرنی تھی کہ جو بھی اتھارٹی ہوگی اس کو یہ انشور کرنا پڑے گا کہ ان ضرورتوں کو پوری کرنے کا سسٹم بنائیں. اگر نہیں بنایا اور بہت سینسٹیو ضرورتیں ہوئیں تو سسٹم نہیں بنایا تو تباہی پھیلے گی, جو پھیل رہی ہے تباہی. اور آپ کو صرف اس سوال کو دے کے اور ایکچولی سوال کا جواب دے کے پارٹ 1 ختم کر رہا ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ شادی ہونے کے بعد ایک آئیڈیل لائف ہوگی, یعنی بہت ہی خوبصورت خیال رکھنے والی باوفا بیوی ہوگی, یا لڑکی کو لگتا ہے کہ جو شوہر ہوگا وہ تو قدر ہی قدر کرے گا اور خیال رکھے گا, اور یہ لگتا ہے یہ ہوگا جنت میں, یہ جنت میں ہوگا, یہ جنت میں ہوگا. جب آپ یہ ایکسپیکٹیشن لگائیں گے نا فلمیں دیکھ کے کہ شادی از اے ریوارڈ اور پرفیکٹ لائف ہوگی, تو یہ بیٹے دنیا میں نہیں ہونا ہے, یہ جنت میں ہونا ہے. اور عورت کا چونکہ حیا کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے جنت کے ریوارڈ ایکسپلین نہیں کیے, حیا کا معاملہ ہے, مردوں کے کیے ہیں. اور چونکہ کمینے ہوتے ہیں تو کیا ملے گا بھائی جنت میں؟ ہو رہا ہے. تو مردوں کو ذرا حوصلہ کرا دیا ہے, یہ سب جنت میں ہے پرفیکٹ. دنیا میں شادی اللہ کی طرف سے باقی کاموں کی طرح امتحان ہے. اللہ کسی کو دے کر آزماتے ہیں, کسی کو نہ دے کر آزماتے ہیں, کسی کو دیا ہوا واپس لے کر آزماتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی ایک زبردست شادی شدہ زندگی ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے ایک عورت کو ایسا شوہر مل جائے جو قدر کرتا ہو, خیال کرتا ہو سکتا ہے بھنگی چرسی ہو سکتا ہے مرد بہت اچھا ہو لیکن اس کو ایسی بیوی مل جائے جو بدکار ہو, جو بے وفا ہو سکتا ہے. تو یہ جو شادی ہے نا, اس میں اللہ نے خیر تو رکھی ہے, اللہ نے اس کے لیے حلال رستہ رکھا ہے اور یہ نظام چل رہا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اللہ نے امتحان بھی لینے ہیں. تو ایسا ہو سکتا ہے آپ کی فیملی میں ارد گرد ایسے آئیڈیل کپل ہو سکتے جن کو اگر آپشن ملے کہ دوبارہ شادی کرنے پڑے تو وہ اسی سے کرنے کو تیار ہیں. تو ہو سکتے ہیں ایسے لوگ ہیں زندگی دنیا کے اندر. تو آپ کو اپنے ارد گرد کے لوگوں میں اچھے کپلز بھی مل سکتے ہیں اور ایسے بھی مل سکتے ہیں جن کی زندگی بہت چیلنجز سے بھری ہوگی. تو وہ تو اللہ کا امتحان ہے, وہ تو اللہ کسی کو معذور بھی پیدا کر سکتے ہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ کسی کا سیٹ بزنس بھی لے سکتے ہیں, کیونکہ اللہ نے تو آزمانا ہے نا. اللہ نے کبھی مال سے آزمانا ہے, کبھی بیماریوں سے آزمانا ہے, کبھی اولاد سے آزمانا ہے, تو اللہ نے آزمانا ہے. تو اس لیے آپ کے اس سوال اور جواب دے کے جا رہا ہوں کہ آئیڈیل لائف کو اگر آپ لوگ میرڈ لائف سمجھیں گے تو پھر جب وہ نہیں ہو سکے گا اور امتحان اللہ نے آپ کا لینا ہوا تو پھر انسان بالکل گر جاتا ہے. تو اس لیے شادی اللہ کی طرف سے ایک سسٹم ہے, نکاح, جس میں اللہ نے اس کو بھی اور اس کو بھی مینج رکھنا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم امتحان بھی ہے. اور بہت ساری ضروری باتیں اور انشاءاللہ کنکلوژن کی طرف جانے کی کوشش کروں گا. تو یہ پھر ہم پارٹ 2 میں ملتے ہیں پرسوں پھر انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ.